اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ جو ڈپریشن میں ہیں، جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، اور جو لوگ اپنے زندگی کے حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، ان سب کے لیے یہ مشاہدہ بہت کارآمد ہونے والا ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا جب انہوں نے شروع کیا تو ان کی زندگی میں ان کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ کہتی ہیں کہ جو میری زندگی میں بہت سارے مسائل تھے، یہاں تک کہ میں ذکر بھی نہیں کر سکتی، البتہ میں یہ کہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود ابراہیمی جب میں نے ورد کرنا شروع کیا تو میری زندگی پرسکون ہو گئی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات بھی میرے ذہن میں جنم لیتے تھے اور عجیب و غریب وسوسے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ بس میں نے درود ابراہیمی کو سہارا بنایا تو مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہی سکون ملنا شروع ہو جاتا، چاہے 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھوں۔ اب میری روٹین ہو گئی ہے، زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی کا سامنا ہو یا ڈپریشن محسوس کر رہی ہوں، فوراً درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور یقین جانیے درود ابراہیمی کام آ جاتا ہے۔ اب تو میں سب کو ہی درود ابراہیمی پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے درود ابراہیمی پڑھیں، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اب یہاں ایک بات بتا دوں آپ سب کو، پچھلے دنوں ایک اور بہن بھی اپنا واقعہ شیئر کر رہی تھی کہ ان کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے ان سوچوں سے چھٹکارا پاؤں۔ کہتی ہیں اس ٹائم میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہی تھی کیونکہ درود ابراہیمی میں دن کا مکمل کر چکی تھی اور اب مجھے بہت زیادہ وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے نیکی کا رستہ اختیار کرنے کا سوچا ہوتا ہے، شیطان ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو بس میں تیز درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری لائف ایک دم سے کام ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے، میرا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور کہتی ہے میں ہارڈلی 2 سے 3 دفعہ ہی پڑھا تھا۔ ایک اور بہن کا مشاہدہ بھی پہلے آپ سے شیئر کر چکی ہوں، جن کو مائیگرین کا مسئلہ رہتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کے اصرار پر درود ابراہیمی ہارڈلی 2 سے 3 دفعہ ہی پڑھا تھا کہ ان کے مائیگرین کا درد دور ہو گیا، اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اٹھ کے وہ گولی کھائیں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کا دماغ پرسکون ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی چل رہا ہوگا نا، آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کو سکون عطا کریں، اپنی نمازوں میں سکون مانگا کریں، اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں، درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق مانگا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں تو جس قدر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے لوگوں کی باتیں بہت ہرٹ کر جاتی ہیں، اور اکثر اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں انسان کی ایک فطرت ہے اور اس انسان نے کبھی بدلنا ہے ہی نہیں، اور ہم اس انسان کی فطرت کو بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید ابھی انسان بدل جائے، ابھی انسان بدل جائے، لیکن وہ انسان بدلتا بھی نہیں، اور ہمارے پاس اس جگہ سے نکلنے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ حالات یوں سمجھ لینا کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان ہے یا کوئی ایسی عورت ہے یا کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کبھی کبھار بہن بھائی بھی اس تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن آج کل حیرت ہوتی ہے مجھے، بلکہ یہ شاید پہلے سے ہی تھا، اب شاید سوشل میڈیا ہے، وائرل ہو گئی ہیں چیزیں، تو ایک دم ایک خبر نکل آتی ہے کہ فلاں ماں باپ نے اپنی اولاد سے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ تو ماں باپ اگر آپ کو قسمت سے اچھے ملے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آج کل ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنی اولاد کا ذرا خیال اور پاس نہیں رکھتے، خود غرض ہیں لوگ۔ مجھے بہت ترس آتا ہے جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں اسکول میں نے کچھ ٹائم ٹیچنگ کی تھی، اور وہاں پر مجھے ایسے بچوں کے مسائل نظر آئے، اور جب میں ان کے والدین سے ملی تو مجھے ترس آیا بچوں پر، کیونکہ وہ جو ایج ہے، جن ایج کے بچے جو ہیں میرے پاس پڑھ رہے تھے اسکول میں، ان سب کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اپنی لائف کو سٹینڈ کر سکتے، اپنے ایموشنز کو سمجھ سکتے، اپنے احساسات کو سمجھ سکتے، ان کے اندر اتنا شعور ہی نہیں تھا۔ اور اوپر سے ایک بڑا دھیر عمر کا انسان، ماں ہو چاہے باپ ہو، جب وہ مشکلیں کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اولاد کے لیے تو مجھے ترس آتا ہے ایسے بچوں پر، اور خاص طور پہ تب جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر ابھی 7 سال کی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کا اعمال نامہ ہی نہیں کھولا ہوتا، ابھی فرشتوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کے اعمال لکھیں 7 سال سے پہلے، لیکن ان کے والدین نے ان کی عدالتیں لگائی ہوتی ہیں، مار پیٹ اور پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو ڈپریشن میں ڈالا ہوتا ہے، اور مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ وہی بندہ، وہ چھوٹا سا بچہ جس کا اس ٹائم کوئی قصور نہیں ہوتا، بڑے ہو کے معاشرے کے اندر ایک تباہی کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں یا کرتے تھے یا دوبارہ اب آپ گھر میں کر رہے ہیں کہیں بھی، تو پلیز ان معصوم بچوں کو نا درود ابراہیمی کی طرف لگا دیں، کوئی بھی لالچ دے کر، اور جو لالچ ہوگی وہ تو ان کی پوری ہو جائے گی،
لیکن اگر آپ نے ان کو فار لائف درود ابراہیمی کی طرف لگا دیا تو پھر ان کے ماں باپ جیسے مرضی ہیں، پھر ان کے گھر کے حالات جیسے مرضی ہیں، وہ بچے بچ جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا ایک عمل آگے پھیلایا ہوا کوئی اس کو ایک دفعہ بھی فالو کر لے تو آپ کے لیے دنیا آخرت کا خزانہ ہے وہ۔ ہم نے اکثر اوقات ایسے بزنسز کا سنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ تھوڑا سا انویسٹ کرتے ہیں تو آگے سے وہ بزنس خود انویسٹ کرتا ہے، اور اس سے جو آگے انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آگے والا بزنس آگے انویسٹ کرتا ہے، اور چلتے چلتے وہ ایک چین بن جاتی ہے، اور پھر سارا پیسہ آپ کو ہی مل رہا ہوتا ہے، ہر بزنس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کا جو کچھ پرسنٹ ہے وہ آپ کو ہی مل رہا ہوتا ہے۔ ہم حلال کام کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، حرام کی نہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تو کچھ پرسنٹ مل رہا ہے، لیکن جب آپ کسی کو اچھی بات بتائیں اور وہ انسان اس پہ عمل کرنے لگ جائے تو آپ کو ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ آپ خود وہ عمل کر رہے ہیں، اس میں کچھ پرسنٹ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چیز کو بڑا کر دیں۔ تو جو آپ یہ چین چلائیں گے نا، یہ آپ کے لیے بڑی آسان دہ چیز ہوگی۔ اور آج کل کے دور میں نہیں، پہلے دور میں بھی ذہن جس انسان کا ٹھیک ہے وہی انسان کامیاب ہے۔ جو انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ذہنی پریشانیوں کا شکار ہے، وہ انسان کیسے معاشرے کا ایک بہترین انسان بن سکتا ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں آج، جو انسان چوری ڈکیتی کی طرف آیا ہے، میں دھڑلے سے کہہ سکتی ہوں کہ پہلی دفعہ اس کا ہاتھ کانپا ہوگا۔ میں یہاں پہ ظالم لوگوں کو گلوریفائی نہیں کر رہی کہ ہائے بیچاروں کا قصور نہیں، اب تو ایک وہ بات آ جاتی ہے نا کہ بالغ ہو گئے، ہدایت مل۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دینے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ از ویری رحیم و کریم۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بس کسی کا یہ اچھا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا موقع، شیطان کو بھی تو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا ٹھیک ہے اب ناؤ گیٹ آؤٹ؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اس انسان کو میں نے بنایا ہے تو تمہیں کیا، کس نے تمہیں اتنا دے دیا رائٹ کہ تم میری بات نہ مانو؟ یعنی ایک تنبیہ ہے نا کہ کیا تمہیں نہیں خیال آ رہا کہ تم میری بات مان رہے ہو؟ تم یہ کرو کام۔ جیسے اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے چلیں آپ کا اسکول میں، اور وہ کبھی بات نہ سن رہا ہو آپ کی، تو آپ اسے کہیں گے بیٹا ٹیچر نے کہا ہے آپ یہ کریں، تو فوراً وہ بچہ مان جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی ہدایت دی، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں دے گا؟ ہدایت سب کے پاس آتی ہے، اور ایسی عمر میں آتی ہے جب وہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ ٹرسٹ می آن دس۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ جتنا دماغ سکون میں رہے گا اتنا زیادہ لائف سکون میں رہے گی۔ اگر آپ ایک ماں ہیں، آپ اپنے بچے کو اس سٹیج پر مت کھینچ کر لے کر جائیں کہ وہ خود بھی آگے ڈپریشن کا شکار ہو۔ آپ وہی دے سکتے ہیں جو اگلا انسان آپ سے لے سکتا ہے، یعنی جو آپ کے پاس ہے وہی لے سکتا ہے نا آپ سے، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ کیسے اگلے سے لے سکتے ہیں؟ اس طرح جب ہمارے زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں، جن کو اگلوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جن کو نارسسسٹ بھی کہتے ہیں اکثر اوقات، ایسے لوگوں کے پاس وہ خیال، وہ محبت ہے ہی نہیں، وہ عزت کرنا ہے ہی نہیں جو وہ آپ کو دے سکیں۔ ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے مجھے۔ وہ انسان، ایک بات یاد رکھیے گا، ایک نارمل انسان کبھی کسی شخص کی زندگی کو متاثر نہیں کرتا نیگیٹو وے میں، یعنی منفی طریقے سے کسی بھی انسان کی زندگی کو کوئی انسان خراب نہیں کرے گا، ایک نارمل انسان۔ یہ جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو ملتے ہیں نا، غصہ کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے، ٹینشن ڈپریشن اگلے کو دینے میں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے، گالم گلوچ، ٹونٹس مارتے ہوئے، تانے تشنے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب نارمل ہیں ہی نہیں۔ کیونکہ نارمل وہی شخص ہے جس کے دل میں انسانیت ہے، جس کے دل میں رحم ہے۔ ایسے لوگ خود ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو ایسے لوگ ملے ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اینڈ کروں گی یہ بات، کہ ہماری ایک جاننے والی تھی اور ہم نے ان کو لائف میں بہت برا سوچا کہ وہ بہت بری ہیں، کیونکہ وہ بہت روڈ بات کرتی تھی۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد جب ہم نے ان کے لائف کی سٹرگلز کو کچھ سنا، میں ابھی بھی ان سے کلام نہیں کرتی، لیکن ان کی کچھ لائف کی سٹرگلز کو سنا تو لٹرلی مجھے ترس آیا، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ ان کی وہ سٹرگلز جو تھیں، انہوں نے ان کا یہ بیہیویئر، یہ عمل ان کا کرنے پر ان کو مجبور کر دیا تھا۔ لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی بھی انسان کی برے اعمال کرنے کی۔ یہ جسٹیفیکیشن ہم کسی انسان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، پروٹیکٹ نہیں کر سکتے کہہ کر کہ ہاں یار وہ غلط کام کرا تھا تو اس کی زندگی میں مسئلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو آزمائش ہے آپ کی، کہ آپ پہ جو مرضی پہاڑ ٹوٹے ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے۔ 3 باتیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ درود ابراہیمی تو پڑھنا ہے نمبر 1،
جس سے آپ کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، ایون جو آگے کے 2 بتانے والی ہوں وہ بھی۔ دوسرا یہ، اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو درست رکھیں اور نیکی کی بات آگے پھیلائیں۔ ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں ایک نیکی ضرور کریں۔ آپ کچن میں کھانا بھی بناتی ہیں، پانی کی بوتلیں بھر کے رکھتی ہیں، تو وہ بھی آپ نیکی کر رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سے نماز میں سکون مانگیں، اللہ تعالیٰ سے نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان ہے۔ سکون ہے نا اگر، تو جھونپڑی میں بھی انسان گزارا بہترین طریقے سے کرے گا۔ سکون نہیں ہے نا تو 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر بھی، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جا کر بھی، وہ خواہشیں پوری ہوتا دیکھ کر بھی جو آپ کے دل میں ہیں ان میں بھی سکون نہیں ملے گا، اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اگر دماغی سکون نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔